انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہیں کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1881۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں سے ایک بہترین نیک مرد ہوگا، یا یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کچھ شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو بندہ کہے گا، بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1882۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا میری بیعت کو توڑ دیجئے۔ 3 بار اس نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی کسی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1883۔ عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، میں نے ثابت بن رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے، یہ منافقین تھے۔ پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے، اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین الاخ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1884۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1888۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے، کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اصغر اور جلیل گھاس ہوتی، کاش ایک دن میں منجا کے پانی پر پہنچتا، اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیہ، ادبہ بن ربی اور امیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر، انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اس طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دیں، یہاں کے بخار کو جہیفہ میں بھیج دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ میں بطحان نامی ایک نالے سے ذرہ بدمزہ اور بدبو پانی بہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1889۔